فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 273ویں کور کمانڈرز کانفرنس شرکا نے اس بات کا اعادہ کیا کہ بھارتی سرپرستی میں تمام دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور معاونین کے ساتھ فیصلہ کن اور بلا امتیاز انداز میں نمٹا جائے گا۔ فورم نے دہشت گردی، جرائم اور سیاسی مفادات کے درمیان گٹھ جوڑ کو یکسر مسترد کر دیا۔ فورم نے کہا ہے کہ قومی یکجہتی، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی، چاہے وہ عناصر سیاسی ہوں یا کوئی اور۔ نہ ہی مسلح افواج اور پاکستان کے عوام کے درمیان کسی کو تفرقہ پیدا کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ فورم نے بلوچستان حکومت کے سماجی ترقیاتی اقدامات کو سراہا، جن کا مقصد مقامی سطح پر عوام کو بااختیار بنانے اور سماجی روابط کے ذریعے گورننس سے جڑے دہشت گردی کے عوامل کا خاتمہ کرنا ہے۔ کانفرنس کے شرکاء نے پائیدار امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے نیشنل ایکشن پلان کے مطابق دیگر علاقوں میں بھی اسی طرز کے عوامی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ فورم کا کشمیری عوام کے حق خود ارادیت اور ان کی جائز جدوجہد کے لیے پاکستان کی ثابت قدمی کا اعادہ۔ شرکاء نے مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے اصولی موقف کی بھی توثیق کی۔ فورم نے دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہونے والے مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور معصوم شہریوں کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی۔ آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ حکومت اور پاک فوج کی مشترکہ کوششوں سے ملک بتدریج استحکام کی جانب گامزن ہے۔ پاکستانی عوام کی ثابت قدم حمایت کے باعث ملک یقینی طور پر عزت و وقار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اختتامی کلمات میں چیف آف ڈیفنس فورسز نے کمانڈروں کو آپریشنل تیاری، نظم و ضبط، تربیت، جسمانی فٹنس، نئی جدتوں اور میدان جنگ میں پیشہ ورانہ مہارت کے اعلیٰ ترین معیار کو برقرار رکھنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے پاک فوج کی جانب سے روایتی، نیم روایتی، ہائبرڈ اور غیر متوازن ہر قسم کے خطرے سے مؤثر انداز میں نمٹنے کی پاک فوج کی صلاحیت پر اعتماد کا اظہار کیا۔ انہوں نے ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا پورا عزم کے ساتھ تحفظ کرنے پر بھی مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ مئی کی جنگ میں افواج پاکستان نے بھارت کو جو سبق سکھایا وہ اسے ہمیشہ یاد رکھے گا۔ نریندر مودی نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ وہ وقت جلد آئے گا جب مقبوضہ کشمیر آزاد ہوگا اور کشمیر بنے گا پاکستان۔ اتحاد اور یکجہتی کے ذریعے کشمیریوں کو ان کا حق دلوائیں گے۔ مظفر آباد کی آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ لیپ ٹاپ کوئی مشین نہیں، یہ ایک ویژن ہے۔ اگر لیپ ٹاپ دینا رشوت ہوتی تو کیا آج ہمارے نوجوان ڈاکٹر اور انجینئر بن سکتے تھے؟ آزاد کشمیر میں جلد دانش یونیورسٹی بنائیں گے۔ آزاد کشمیر کے نوجوان بھی وزیر اعظم کے شکر گزار ہیں۔ ایک طالبہ نے وزیر اعظم کو ان کا پورٹریٹ پیش کیا تو شہباز شریف آبدیدہ ہو گئے۔ ایک اور طالب علم نے اپنا مقالہ وزیر اعظم شہباز شریف کے نام کر دیا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش آج روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے گا۔ بابائے قوم کی یوم ولادت پر آج ملک بھر میں عام تعطیل ہے۔ سرکاری اور غیر سرکاری ادارے خصوصی تقریبات کا انعقاد کریں گے۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوگی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے تاریخ کا دھارا موڑ کر پاکستان بنایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم پیدائش پر پیغام۔ کہا قائد اعظم نے بلا تفریق رنگ و نسل، مذہبی ہم آہنگی، معاشرتی رواداری اور انصاف جیسے رہنما اصولوں کا درس دیا۔ افواج پاکستان آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بھی بابائے قوم کو خراج عقیدت۔ افواج پاکستان کا قائد اعظم کے مضبوط، خود مختار، جمہوری اور خوشحال پاکستان کے ویژن سے اپنی غیر متزلزل وابستگی کا اعادہ۔ قومی استحکام، امن اور ترقی کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ۔ کرسمس کے موقع پر ملک بھر کے گرجا گھروں میں عبادات، صحت، سلامتی و خوشحالی اور وطن کی ترقی کے لیے دعائیں۔ ویٹیکن سٹی میں خصوصی عبادات۔ پوپ لیو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حالات کا ذکر کیا۔ کہا کہ غریبوں اور اجنبیوں کی مدد نہ کرنے کا مطلب خدا کو مسترد کرنے کے مترادف ہے۔ فلسطین کے شہر بیت الحم میں واقع تاریخی چرچ آف نیٹیویٹی میں عقیدت مندوں کا اجتماع۔ امریکہ، برطانیہ، یورپ اور کینیڈا سمیت دنیا بھر میں کرسمس کے موقع پر سجاوٹ۔ لوگ اپنے عزیزوں اور دوستوں میں خوشیاں بانٹنے میں مصروف۔
تحائف کے تبادلے، سینٹا کلوز بھی بچوں کو گفٹ دینے نکل آئے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بچے کو ٹیلی فون پر کرسمس کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ برسانٹا امریکہ میں در اندازی کرے۔ اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان نے وزیر اعظم کی پیشکش پر حکومت سے مذاکرات کے لیے آمادگی ظاہر کر دی۔ پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے اپوزیشن رہنما مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا کہ اپوزیشن ڈائیلاگ کے لیے تیار ہے۔ مذاکرات میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی یا کیسز کے خاتمے کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ آئین اور نئے میثاق پر حکومت سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم کی گفتگو اور بیان کو اپوزیشن نے سنجیدگی سے لیا ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا کہ محمود اچکزئی کہہ چکے ہیں کہ اگر حکومت سنجیدہ ہے تو بانی پی ٹی آئی کے دستخط وہ لے لیں گے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ حکومت نے بات چیت کا دروازہ کبھی بند نہیں کیا، مگر تحریک انصاف کی پوزیشن ہر گھنٹے بعد تبدیل ہوتی ہے۔ پہلے بھی محمود خان اچکزئی کو بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کا اختیار دیا تھا، بعد میں انہیں کسی نے پوچھا نہیں۔ ان کی صحیح پوزیشن اس وقت سامنے آئے گی جب علیمہ خان یا ان کی بہنیں بات کریں گی۔ بات چیت کے لیے اسپیکر کا دفتر سب کے لیے قابل قبول ہے۔ پی ٹی آئی نے وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش مسترد کر دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری شروع کر دی ہے۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات وقاص اکرم نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کسی صورت حکومت سے بات چیت میں شامل نہیں ہوگی۔ حکومت موجودہ بحرانوں کا مذاکراتی حل تلاش کرنے کے لیے تحریک تحفظ آئین پاکستان سے بات کر سکتی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے اپوزیشن الائنس کی قیادت کو مذاکرات کرنے یا نہ کرنے کا مکمل اختیار دیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ مذاکرات کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے ڈی این اے میں مذاکرات کی گنجائش نہیں، وہ اصول پرست نہیں، 200% مفاد پرست شخص ہیں۔ انہوں نے ساری زندگی ذاتی مفاد کو ترجیح دی۔ پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ پی ٹی آئی اگر خود کو سدھار لے تو بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ سیاست اور جمہوریت مذاکرات سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں۔ بانی پی ٹی آئی مذاکرات نہیں، افراتفری چاہتے ہیں۔ مذاکرات کرنا ان کی پالیسی میں نہیں۔ وزیر اعظم اس سے پہلے بھی 4 بار پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دے چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کل پاکستان کا سرکاری دورہ کریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سمیت اعلیٰ شخصیات سے ملاقاتیں شیڈیول۔ کل اسلام آباد میں عام تعطیل کا اعلان۔ حکومتی پالیسیوں سے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی ایئر لائن کی نجکاری سے متعلق حکومتی ٹیم سے خطاب۔ کہا نجکاری کا یہ عمل بہترین قومی مفاد میں کیا گیا۔ ریفرنس پرائز 100 ارب روپے تھی، بولی 135 ارب روپے تک پہنچی۔ نائب وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور حکومتی ٹیم کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ امید ہے قومی ایئر لائن اپنی عظمت رفتہ کو بحال کرتے ہوئے بلندیوں کو چھوئے۔ مشیر نجکاری محمد علی نے قومی ایئر لائن کی نجکاری میں روزویلٹ ہوٹل اور دیگر پراپرٹی کے فروخت کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ نجکاری کو بہترین فیصلہ قرار دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کیمرہ پریس کانفرنس میں مشیر نجکاری نے کہا ہے کہ قومی ایئر لائن ایک زمانے میں بہت اچھی ایئر لائن تھی، ماضی میں غلطیوں کے باعث ایئر لائن کی حالت خراب ہوئی۔ قومی ایئر لائن کی پراپرٹی نجکاری میں شامل نہیں ہے۔ نجکاری میں حکومت پر ساری لائبلٹیز لینے کا اعتراض بھی درست نہیں۔ حکومت نے 182 ارب کی لائبلٹیز خریدار کو ٹرانسفر کی۔ حکومت کو نجکاری سے 10 ارب نہیں 55 ارب روپے حاصل ہوں گے۔ قومی ایئر لائن کی نئی انتظامیہ اپریل 2026 سے ایئر لائن کا انتظام سنبھال لے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ قومی ایئر لائن کی نجکاری شفاف انداز میں ہوئی۔ نجکاری کے عمل میں وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی رہنمائی حاصل رہی۔ فیلڈ مارشل نے بھی نجکاری میں اہم کردار ادا کیا۔ امریکن بزنس کونسل کو قومی ایئر لائن کی نجکاری کا خیر مقدم۔ ڈھانچہ جاتی اصلاحات کی جانب اہم قدم قرار دیا۔
صدر امریکن بزنس کونسل اکرم ولی محمد نے کہا ہے کہ خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں کی نجکاری کے حکومتی عزم کو سراہتے ہیں. اصلاحات اور آسان کاروبار پالیسیاں غیر ملکی اور مقامی کاروباری سرگرمیاں بڑھائیں گی. پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے اصلاحات کا سفر جاری رکھا جائے. قوم پرستی کی بنیاد پر نفرت پھیلانے والوں کو نہ صوبے میں پنپنے دیں گے نہ ملک میں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی مہاجر کلچر ڈے کے موقع پر گورنر ہاؤس میں پریس کانفرنس. کہا بزرگوں کی قربانیوں سے بننے والے پاکستان کو کسی صورت بگاڑنے نہیں دیں گے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو دنیا میں ملنے والی عزت ہم پاکستانیوں کا فخر ہے. مہاجر کلچر ڈے کو فورسز کے شہداء کے نام کر دیا. لاہور ہائی کورٹ میں بلدیاتی ایکٹ 2025 کے خلاف درخواستوں پر سماعت. سرکاری وکیل سے مکالمے میں جسٹس سلطان تنویر نے کہا ہے کہ اسمبلی فلور کی بہت اہمیت ہوتی ہے. اسمبلی فلور سے کسی ادارے کو ٹارگٹ نہیں کیا جانا چاہیے. اب وقت آ گیا ہے کہ ادارے ایک دوسرے کا احترام کریں. پاکستان کو اب آگے بڑھنا ہے. اداروں کو سیکھنا چاہیے کہ ایک دوسرے کا احترام لازم ہے. مقدمے میں ایڈوکیٹ جنرل آفس نے اسپیشل نوٹس کا جواب جمع کروا دیا. عدالت نے فریقین کے وکلاء کو مزید دلائل دینے کی ہدایت کرتے ہوئے کارروائی ملتوی کر دی. پنجاب پراپرٹی اونرشپ ایکٹ کے تحت ٹرائیبیونلز بنے ہی نہیں. ڈپٹی کمشنر پر مشتمل کمیٹیاں کس قانون کے تحت قبضے دلواتی رہیں؟ کیا یہ اختیارات سے تجاوز نہیں؟ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کے پراپرٹی اونرشپ ایکٹ کے تحت کارروائیوں کے خلاف درخواستوں پر ریمارکس. کہا 2.5 مہینے بعد ٹرائیبیونلز کا نوٹیفیکیشن ہوا. نہ ہی عملہ ہے نہ یہ پتہ ہے کہ ٹرائیبیونلز کہاں ہے. ٹرائیبیونلز کے بغیر آرڈر کے زبانی طور پر قبضے کیسے دلوائے جا رہے ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ قانون کے تحت سول کورٹ میں کیس ہونے پر ڈی سی کو عدالت میں درخواست دینا تھی. درخواست تو دور کی بات، ہائی کورٹ کے احکامات بھی ہوا میں اڑا دیے گئے. ایسے کام کریں گے تو سوسائٹی میں انارکی پھیلے گی. تمام درخواستوں میں سنگین الزامات ہیں. عدالت نے کمیٹیوں کی کارروائیوں کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے تمام کیسز فل بینچ کو بھجوا دیے. پاکستان بار کونسل کا پنجاب پروٹیکشن آف پراپرٹی قانون کی معطلی کا خیر مقدم. وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل نے کہا ہے کہ کچھ عناصر تمام اختیارات بشمول عدالتی اختیارات اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں. پٹواریوں اور اسسٹنٹ کمشنروں کو دائرہ اختیار سے بڑھ کر اختیارات دینا قبول نہیں. عدلیہ کے اختیارات کمزور کرنے والے قانون کی معطلی درست فیصلہ ہے. وکلاء چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور عدالتی ادارے کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان بار کونسل کے رکن احسن بھون کا عدالتی فیصلے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے بیان واپس لینے کا مطالبہ. کہا پراپرٹی اونرشپ ایکٹ پر پنجاب حکومت کا رویہ غیر مناسب اور غیر سنجیدہ ہے. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے فیصلے کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت کا قانون ایک مخصوص ٹولے کو نوازنے کی کوشش تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا عدالت کے حکم پر بیان ناقابل برداشت ہے. گزشتہ روز مریم نواز نے کہا تھا کہ پنجاب پراپرٹی آرڈیننس کی معطلی کا فیصلہ اعلیٰ عدلیہ کے طے کردہ مسلمہ اصولوں کے مطابق نہیں ہے. بی آر ٹی ریڈ لائن میں حائل رکاوٹیں فوری دور کی جائیں. وزیر اعلیٰ سندھ کا اے ڈی بی کے تعاون سے جاری منصوبوں پر اجلاس سے خطاب. کہا بی آر ٹی ریڈ لائن میں تاخیر لاکھوں مسافروں کو متاثر کرتی ہے. ریڈ لائن کراچی کے مستقبل کے لیے ضروری منصوبہ ہے. کمانڈر رائل نیوی آف عمان کی نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد آمد. نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے رائل نیوی آف عمان کے کمانڈر کی ملاقات میں علاقائی سمندری سلامتی اور دو طرفہ بحری تعاون پر گفتگو. وائٹ شپنگ معلومات کے تبادلے سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر دستخط. صدر مملکت آصف علی زرداری عراق کا سرکاری دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے. روانگی سے پہلے صدر آصف علی زرداری نے کربلا میں روضہ امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس ابن علی علیہ السلام پر حاضری دی اور نوافل ادا کیے. صدر مملکت نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو حق، عدل اور استقامت کی ابدی علامت قرار دیا. ان کی تعلیمات کو حق، عدل اور انسانیت کے لیے رہنما قرار دیا. صدر نے گورنر کربلا، روضے کے منتظمین اور مبلغین سے بھی ملاقات کی. امت مسلمہ کے امن و اتحاد اور سلامتی کے لیے دعا کی. آج بلوچستان میں ٹرین سروس مکمل طور پر معطل رہے گی. ریلوے حکام کے مطابق فیصلہ ناگزیر وجوہات کی بنا پر کیا گیا.
پشاور کے لیے جعفر ایکسپریس، کراچی کے لیے بولان میل اور پشاور سے کوئٹہ آنے والی جعفر ایکسپریس معطل کر دی گئی۔ چمن ٹرین بھی آج نہیں چلے گی۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار میں فائرنگ، ایک شخص ہلاک۔ کورنگی میں مبینہ پولیس مقابلہ، 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، ملزمان سے اسلحہ، رقم اور چھینی ہوئی موٹر سائیکل برآمد۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد کی رہائشی عمارت میں آگ، فائر بریگیڈ کی 3 گاڑیوں نے بروقت قابو پا لیا۔ 4 منزلہ عمارت کے ایک فلور پر آگ لگنے کی وجوہات تاحال معلوم نہیں ہو سکیں۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بھارتی ریاست آسام میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، جھڑپوں میں 2 افراد ہلاک، 50 سے زائد زخمی۔ مظاہرین نے دکانوں اور بی جے پی رہنما کے گھر کو آگ لگا دی۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی آنسو گیس کی شیلنگ، شہریوں کا پتھراؤ۔ زخمیوں میں 40 پولیس اہلکار بھی شامل۔ علاقے میں کرفیو نافذ، انٹرنیٹ سروسز معطل۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ حکومت ان کی آبائی زمینوں کو تحفظ دے۔ پاکستان سپر لیگ کی 2 نئی ٹیموں کے لیے 12 پارٹیوں نے بڈنگ کی۔ پی سی بی کے مطابق پی ایس ایل ٹیموں کے لیے بولیاں امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، متحدہ عرب امارات اور پاکستان سے جمع کروائی گئیں۔ بڈنگ کے نتائج کا اعلان 27 دسمبر کو کیا جائے گا، جس کے بعد 8 جنوری کو ٹیکنیکلی کوالیفائڈ بڈرز کو اوپن کمپٹیشن بڈنگ کے ذریعے 2 نئی ٹیمیں خریدنے کا موقع دیا جائے گا۔ پاکستان سپر لیگ کی مزید توسیع اور ترقی کو یقینی بنانے کے لیے پی سی بی پرعزم ہے۔ اولمپک چیمپئن پاکستان کے ارشد ندیم محمد بن راشد المکتوم گلوبل سپورٹس ایوارڈ کے لیے منتخب۔ وہ دبئی میں پہلی ورلڈ سپورٹس سمٹ کے انعقاد کے موقع پر اپنا ایوارڈ وصول کریں گے۔ ارشد ندیم 2 روزہ سمٹ میں شرکت کے لیے 28 دسمبر کو دبئی جائیں گے۔ 2 روزہ ورلڈ سپورٹس سمٹ 29 اور 30 دسمبر کو ہوگی۔ ایونٹ میں دنیا بھر سے سپورٹس شخصیات شرکت کریں گی۔ 18ویں عالمی اردو کانفرنس آج سے آرٹس کونسل کراچی میں شروع ہوگی۔ کانفرنس کے آغاز سے پہلے معروف شاعر افتخار عارف اور صدر آرٹس کونسل احمد شاہ نے نمائش کا افتتاح کیا۔ نمائش میں 20 فنکاروں کے پورٹریٹ دیکھنے والوں کی توجہ کا مرکز۔ صدر آرٹس کونسل احمد شاہ نے بتایا کہ اس سال عالمی اردو کانفرنس کی تھیم جشن پاکستان ہے۔ پہلے روز جناح اور آج کا پاکستان پر سیشن رکھا گیا۔ 27 دسمبر کو شہید بے نظیر بھٹو کی یاد میں عالمی مشاعرہ ہوگا۔ سرائکی، سندھی، پشتو، پنجابی اور بلوچی ادب و ثقافت پر سیشنز ہوں گے۔ اور گلوکار سلیم جاوید کو سالگرہ مبارک۔ جگنی سے شہرت پانے والے سلیم جاوید آج 65 برس کے ہو گئے۔